بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ مچھلی کا شکار کر کے اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ مہیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس کے جال میں ایک بہت بڑی مچھلی پھنس گئی، جس سے وہ بہت مصور ہوا کہ اس کو بیچ کر بازار سے اچھے دام مل جائیں گے اور چند روز کے لیے بچوں کا نان و نفقہ دستیاب ہو جائے گا۔ مگر راستے میں ایک ظالم افسر سے ملاقات ہوئی جس نے دریافت کیا کہ تم کیا یہ مچھلی فروخت کرو گے؟ اب وہ شکاری پریشان ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں اسے کہتا ہوں کہ میں اسے فروخت نہیں کرتا تو یہ میری بے عزتی کرے گا، اگر میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے آدھے دام دے کر مچھلی لے لے گا۔ آخر کار اس نے سوچ و بچار کے بعد مچھلی بیچنے سے انکار کر دیا، جس سے اس افسر نے اس شکاری کو بری طرح اور بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا اور اس سے مچھلی چھین لی۔ اب شکاری نے بارگاہ الہی میں فریاد پیش کی، یا الہی، آپ نے مجھے ناتواں اور نادار پیدا کیا ہے اور اس کو طاقتور۔ یا اللہ، میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا، میرا انتقام اس سے اسی دنیا میں لے لیا جائے۔ خدا کی شان، جب وہ مچھلی لے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھون کر تیار کیا۔ جب اس نے مچھلی کو کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، خدا کی قدرت کے اس مچھلی نے منہ کھول کر اس کی انگلی کو ایسا سخت کاٹا کہ وہ درد کی وجہ سے بے قرار ہو گیا۔ آخر کار وہ طبیب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ آپ اس انگلی کو کٹوا دیں، ورنہ یہ زہر ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگلی کٹوانے کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا، مگر پھر بھی درد بڑھتا گیا۔ اس پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر ازالہ مرض کی دعا کرنے لگا۔ حاطف غیبی نے کہا، تو کس کس اندام کو کٹواتا رہے گا؟ تو اس مظلوم شکاری کو راضی کر جس سے تو نے مار پیٹ کے بعد مچھلی زبردستی چھینی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی، وہ شکاری کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے کافی ڈھونڈا، بالآخر اسے شکاری مل گیا۔ شکاری سے ملاقات کے وقت وہ اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کیا۔ بڑی منت و سماجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہو گیا اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اس پولیس والے کا درد ایک دم سے غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر یہ شخص اس مظلوم کو راضی نہ کرتا تو یہ ہمیشہ اسی درد میں رہتا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ کسی مظلوم کی آہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مدد کریں، کبھی بھی ان کے ساتھ برا نہ کریں، ورنہ آپ یہ جان بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔